بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے کی جا رہی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ جس کو بھی اس بات کی توقع ہے کہ ایک نہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل بجا لائے۔ پھر قرآن نے کہا مگر خالی نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور خبردار اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیلی اس حدیث کی تلاوت ہوتی ہے کہ تاکہ کچھ اپنے کو بھی احساس جرم ہو جائے کہ سب سے زیادہ تاکید دین جو کرتا ہے وہ اعمال میں اخلاص کی بات کرتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہم کثرت عمل نہیں دیکھیں گے، ہم کیفیت عمل دیکھیں گے، ہم کتنا کیا ہے تم نے اس سے بحث نہیں ہے، تمہارا عمل کیسا ہے، اخلاص کیسا ہے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک الا العالمون، سوائے علماء کے، پڑھے لکھے لوگوں کے، والعالمون کلہم ہالکون، اور سارے علماء ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہوگی الا العاملون، سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوں۔ والعاملون کلہم ہالکون، اور سارے عمل کرنے والے ہلاک الا المخلصون، سوائے ان کے جو اپنے عمل میں بولیے اخلاص رکھتے ہوں۔ اور پھر حدیث کہتی اس کے بعد بھی غرور نہ پیدا ہو کہ ہم بڑے مومن ہیں، کب کھاتے سے عمل نکل جائے گا کوئی بھروسہ نہیں۔ لہذا اگلا فقرہ ہے والمخلصون علی خطر عظیم، اور خلوص والے بھی ان پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ پبلک نے یہ طے کر لیا ہے کہ شروع ہونے سے پہلے ہم آئیں گے نہیں، تو ہم نے بھی کہا چلو 4-5 منٹ ٹہلاؤ، کم از کم 10 لوگ تو آ جائیں، اب شروع کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو خلق کیا ہے کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے، اور عبادت کی شرط روز کہی جا رہی ہے کہ بغیر شرک کے ہونا چاہیے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی عبادت عام انسانوں کے لیے تو ممکن ہے مگر بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔
اب آج کی چونکہ تاریخ الگ ہے، ورنہ میں اس طرف لے جاتا کیسے کیسے آدمی چاہنے کے باوجود اخلاص نہیں برت پاتا، یا برتتا ہے تو بھی اس سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کائنات میں 14 افراد ایسے ہیں کہ جن کے برابر کوئی دنیا میں نہیں ہے، نہ ان کے ایسی عبادت کوئی کر سکتا ہے۔ وہ رسول اللہ کی عبادت مشہور ہے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی عبادت کا حال تو یہ تھا کہ روایت کہتی ہے کہ حضرت کے پیر میں تیر لگ گیا اور اتنی تکلیف تھی کہ نکالنا ممکن نہیں تھا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوں تب ان کے جو ہے پیر سے تیر نکالو، اس لیے کہ جب یہ نماز میں ہوتے تو پھر ہر چیز سے جو ہے وہ بیگانہ بس خدا کی طرف ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام جن کے بارے میں چلی رہا ہے، روایت کہتی ہے کہ امام کے ایک فرزند کنویں میں گر گئے، شاید امام باقر علیہ السلام یا کوئی اور بیٹا کنویں میں گر گئے، اور امام نماز پڑھ رہے تھے۔ اب لوگوں کا شور ہوا، یہ لاؤ وہ لاؤ، بالٹی لاؤ رسا لاؤ، ہنگامہ ہوگا نا۔ امام اپنی نماز میں ہے۔ بہرحال امام کے فرزند کو نکال لیا گیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا مولا اتنا شور ہوا، اتنا ہنگامہ ہوا، اور آپ جیسے پڑھ رہے تھے نماز، نمازی پڑھتے رہ گئے، کسی کا بیٹا کو۔ حضرت کا جواب سنیے گا، فرماتے ما شعرت، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ شور ہو رہا ہے۔ تو اب یہ والی عبادت سوائے اہل بیت کے کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ اسی کو ذریعہ بنا کر کے اب آج کی شب جو شب شہادت ہے، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا سلام اللہ علیہ کی، تو کچھ حضرت کے سلسلے میں 2-4 روایتیں نقل کر کے پھر ایک دو داستانیں نقل کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو روایت کہتی ہے حضرت کی عبادت کے سلسلے میں، وَكَانَ يَكْثُرُ بِاللَّيْلِ فِي فِرَاشِهِ مِن تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، جب حضرت ہر چیز سے فارغ ہو کے بستر پہ جاتے تھے سونے کے لیے، تو اب تو ہم لوگ لائٹ بند کر دی نا، ہم لوگ جو سوتے، یہاں روایت کہتی ہے کہ وَكَانَ يَكْثُرُ بِاللَّيْلِ فِي فِرَاشِهِ مِن تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، جب امام بستر پر لیٹ جاتے تھے، آ جاتے تھے سارا کام ختم، تب بھی کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور خالی تلاوت نہیں کہ ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے فَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِيهَا ذِكْرُ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ بَكَى، اور تلاوت کرتے کرتے اگر کسی ایسی آیت پر پہنچ جاتے تھے جہاں جنت کا ذکر ہوتا تھا، مثلا جنات تجری من تحتها الانہار، جہاں جہنم کا ذکر ہوتا تھا، سأل اللہ تو او نار، یا جہنم کا ذکر ہوتا تھا، بکا، امام گریہ فرماتے، وسأل اللہ الجنہ، جنت کی جگہ پہ پہنچتے تھے تو اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے، وتعوذ به من النار، اور جہنم کی آیتیں پہنچتے تھے تو جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ امام ہو کے، معصوم ہو کے، معصوم کا کیا مطلب ہے؟ جن کے ہاں گناہ کا تصور بھی اگر ہم کریں تو گناہ گار ہیں، وہ امام رات میں بستر پر اس طرح حضرت تلاوت فرماتے ہیں کہ اگر کہیں دوران تلاوت ذکر بہشت آ گیا یا ذکر جہنم، گریہ فرماتے تھے اور جنت کی دعا کرتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے، فَإِذَا کا پھر سو جاتے تھے۔ اب روایت کہتی ہے نماز شب کے بارے میں حضرت، فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ الْأَخِيرُ مِنَ اللَّيْلِ،
جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا تھا قام من فراشہ بالتسبیح والتحمید، حضرت بستر سے اٹھتے تھے 3 بجے رات کو، 2 بجے رات کو، اب جوڑ لیجیے 1/3 جب گزر جاتی تھی، یعنی 2/3 گزرنے کے بعد تیسرے حصے میں امام اٹھتے تھے بالتسبیح، تسبیح پڑھتے ہوئے، تحمید الحمدللہ کہتے ہوئے، والتحلیل لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے، والاستغفار معصومہ استغفار کرتے ہوئے، فاستاکا ثم توضع ثم قام الى صلاۃ الليل، اور اس کے بعد پھر وضو وغیرہ کر کے نماز شب کے لیے حضرت اٹھتے تھے۔ راوی کا نام ہے ابراہیم ابن عباس۔ ابراہیم ابن عباس کہتے ہیں امام کے اخلاق کے بارے میں، وَكَانَ كَلَامُهُ كُلُّهُ وَجَوَابُهُ، امام سے کوئی بات کیجئے تو چاہے امام کی خود کی گفتگو ہو یا کوئی امام سے کوئی بات کر رہا ہے جواب میں کچھ بول رہے ہیں، تو كَانَ كَلَامُهُ كُلُّهُ وَجَوَابُهُ وَتَمَثُّلُهُ امتیازات من القرآن، تو جو بھی گفتگو فرماتے تھے وہ کہیں نہ کہیں قرآن سے ہی نکال کر کے اسی کے ذیل میں گفتگو فرماتے تھے۔ وَكَانَ يَخْتِمُهُ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، اور امام 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام اس کے بعد خود فرماتے ہیں کہ یہ 3 دن میں میں قرآن ختم کرتا ہوں اپنی مرضی سے، جلدی نہیں رہتی، ورنہ میں چاہوں تو 3 دن سے کم میں بھی، تو کیوں نہیں آپ 3 دن سے کم میں ختم کرتے؟ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَخْتِمُهُ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، ہر 3 دن میں امام کا ایک قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ وَيَقُول، اور خود امام فرماتے ہیں لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَخْتِمَهُ فِي أَقْرَبِ مِنْ ثَلَاثَ لَخَتَمْتُ، اگر میں چاہوں تو 3 دن سے کم میں بھی قرآن بولیے ختم کر سکتا ہوں۔ وَلَكِنِّي مَا مَرَرْتُ بِآيَةٍ قَطْ إِلَّا فَكَّرْتُ فِيهَا، لیکن میں ہر آیت سے جب گزرتا ہوں تو خالی پڑھ کے گزر نہیں جاتا ہوں، فَكَّرْتُ فِيهَا، اس آیت پر غور و فکر کرتا ہوں، اس لیے مجھ کو یہ 3 دن کا ٹائم لگتا ہے۔ وفی شیء، کیا فکر کرتا ہوں کہ وفی ای شیء انزلت، یہ کس بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، وفی ای وقت، کس وقت نازل ہوئی ہے، فلذلک صرت اختم فی کل 3 ایام، ان سب چیزوں کی وجہ سے مجھ کو 3 دن لگتا ہے قرآن ختم کرنے میں، ورنہ اور جلدی ختم کر دوں۔ تو جو اتنا سوچ سوچ کے قرآن غور کر کے پڑھے تو پھر دن بھر میں کتنا قرآن پڑھتا ہوگا آدمی کہ ڈیلی 10 پارے ہو جائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ امام کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا زید، زید ابن موسیٰ۔ تو ظاہر بات ہے امام والی بات تو دوسروں میں نہیں ہوتی نا، جو امام کے اندر بات ہوتی ہے وہ دوسروں میں تو آئے گی نہیں۔ تو زید ابن موسیٰ، یہ تو احساس تھا کہ ہم امام زادے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ تو دماغ میں رہے گا نا۔ چنانچہ ایک دن، ایک روایت کہتی ہے کہ ایک دن یہی زید آئے اور انہوں نے آ کے امام رضا علیہ السلام کو سلام کیا، بھائی ہیں۔ امام نے توجہ نہیں دی۔ یہ سن لیجیے، اپنے بھائی کی طرف ہماری آپ کی اوقات کیا ہے، آ کے زید نے امام کو سلام کیا، امام نے توجہ نہیں دی۔ زید نے کہا کیا بات ہے، آپ نے میری کلے کے کیسا رشتہ، جس آدمی کے یہاں ایمان و تقوی نہیں ہوگا اس سے ہمارا کون سا رشتہ ہے۔ تو جو اپنے سگے بھائی کو جواب یہ دے سکتا ہے تو ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا یا زید اتق اللہ، زید تقوی اختیار کرو، فَإِنَّا بَلَغْنَا مَا بَلَغْنَا بِالتَّقْوَى، ہم امام ہو کے جس منزل پر ہیں وہ تقوی کی وجہ سے ہیں۔
فمن لم یتق ولم یراقب، جو انسان تقوی اختیار نہیں کرے گا، ولم یراقب، اور اپنے اوپر توجہ نہ کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، صحیح کیا کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، اگر اپنا مراقبہ نہیں کرتا ہے، امام فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہم میں سے بولیے نہیں ہے، وَلَسْنَا مِنْ، اور نہ ہم اس سے ہیں، نہ وہ ہم سے ہے اور نہ ہم بولیے اس سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں انت اخی، وہی زید جو بھائی ہے، انت اخی، زید تم میرے بھائی ہو، بے شک، مگر کب تک؟ ما اطاعت اللہ، جب تک اللہ کی اطاعت کرو گے تب تک تو ہمارے بھائی ہو۔ فَإِذَا عَصَيْتَ اللَّهَ، جب تم اللہ کی نافرمانی کرنے لگو گے تو لا اخاء بینی و بینک، پھر ہمارے تمہارے درمیان کوئی جو ہے وہ بھائی بھائی کا رشتہ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہی تو امام نے جواب دیا تھا مولا نے، کس کو؟ اپنے سگے بھائی تھے عقیل بھی، امیر المومنین کے، بہت پریشان، پوری حکومت ان کے اختیار میں تھی نا، کوفے کی بات۔ عقیل آئے، میں بہت پریشان ہوں، قرضہ بہت ہو گیا ہے۔ تو امام نے پوچھا کتنا ہے؟ وہ لمبی رقم 4 لاکھ کتنا بتا دیا۔ تو امام نے کہا بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے، اب ہم زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتے ہیں، تھوڑا انتظار کرو سگے بھائی، تھوڑا انتظار کرو، پہلی تاریخ آ جائے تو ہم کو جو ملے گا ہم اپنے میں سے جو ہے کچھ تم کو بھی دے دیں گے۔ تو عقیل نے کہا کہ آپ کو ملے گا کتنا کہ اس میں ہم کو بھی دیجئے اور اپنا بھی خرچ چلائیے، میرا قرضہ اتنا ہے۔ امام نے کہا بھائی تب تو مجبوری، اچھا ایک کام کرو، کیا؟ کہ ایک کام کرو، آؤ چلو چلتے ہیں، اس وقت دکانیں بند ہیں، چلتے ہیں، دکانیں توڑ کے اس میں سے مال اٹھا لیا جاتا ہے۔ عقیل نے کہا کیا یا علی آپ مجھ سے چوری؟ کہ کیوں؟ ایک آدمی کی چوری زیادہ خطرناک ہے یا پوری قوم کی چوری؟ میرے پاس جو مال ہے وہ پوری قوم کا ہے، وہ کیسے نکال کے میں تمہیں دے سکتا ہوں؟ صلوات بر محمد و آل محمد، ہے نا؟ اور پھر وہ قصہ مشہور ہے، پھر وہ داستان موجود ہے کہ میرے امام نے وہ آگ میں رکھا تھا نا، وہ بڑھایا کہ یہ کیا جلانا؟ کہ تم دنیا کی آگ نہیں برداشت کر پا رہے ہو، آخرت کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ تو یہ امام چاہے جتنے آپ کلوز ہیں، بٹ امام نے اپنے بھائی سے کہہ دیا زید سے کیا؟ وَأَنْتَ أَخِي مَا أَطَعْتَ اللَّهَ، تم میرے بھائی ہو جب تک اللہ کی بولیے اطاعت، فَإِذَا عَصَيْتَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کے نافرمان ہو گئے، لا اخاء بینی و بینک، پھر ہمارے تمہارے درمیان میں کوئی بھائی بھائی کا رشتہ نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک صاحب ہے حسن ابن موسیٰ، یہ نقل کرتے ہیں، اب یہ تو اپنے بھائی سے کہا، اب یہ والی حدیث جو امام نے حسن ابن موسیٰ سے کہا اس کو عمومی طور پر کہا، یہ تو اپنے بھائی سے بات کی نا زید سے، حسن ابن موسیٰ سے جو کہا وہ کلی بات، مطلب وہ آپ کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے، آپ کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے، آپ کے اوپر بھی، سب کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں من کان منا لم یطع اللہ فلیس منا، جو بھی ہم سے وابستہ ہے ہمارا ہے۔ اب یہ خالی بھائی کی بات نہیں ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں امام کے چاہنے والے ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں امام کے چاہنے، امام نے کہا جو بھی کہتا ہے کہ وہ ہم میں سے ہے، لم یطع اللہ فلیس منا، اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وَأَنْتَ إِذَا أَطَعْتَ اللَّهَ، حسن ابن موسیٰ سے، اور تم جب تک اللہ کی اطاعت کرو گے، فَأَنْتَ مِنَّا أَهْلِ الْبَيْتِ، تم ہم اہل بیت میں ہو۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ امام نے کیا فرمایا؟ بھائی سے اطاعت نہیں کرو گے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور عام آدمی اگر اطاعت کر لیتا ہے
منا اہل البیت. اور یہ کوئی نئی بات امام نے تھوڑی کہی ہے, یہ تو رسول اللہ بھی کہہ گئے ہیں, سلمان منا اہل البیت, ابو ذر منا اہل البیت, صلوات بر محمد و آل محمد. تو پیغمبر نے بھی کہا. جب امام کو سلام اللہ علیہ, امام کو بلایا گیا کہاں؟ خراسان. تو اس خراسان میں بھیجا جس کو گیا, رجا ابن ضحاک نام تھا اس کا, وہ اس کو لے کے امام کو. تو اب جب یہ راستے جو ہے وہ نیشاپور پڑا, کہاں پہنچے, عمر پہنچے. جب وہاں پہنچ گئے تو ایک دن, اچھا بلوایا کس نے تھا امام کو؟ مامون الرشید نے. تو ایک دن مامون نے کہا اس سے, کیا نام ہے, رجا سے, ابن ضحاک سے, کہ راستے میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ کہتا ہے کہ بلا یبن ابی سعد. تو اس نے کہا بھیا ان سے بڑا نہ کوئی ہم نے عبادت گزار دیکھا, نہ ان سے بڑا. خوب تعریف ہے کہ اس نے. تب یہ مامون کہتا بلا یبن الضحاک, صحیح کہہ رہے ہو ضحاک, ھذا خیر اہل الارض, ان سے بڑھیا کائنات میں کوئی روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. وَأَعْلَمُهُمْ وَأَعْبَدُهُمْ, سب سے زیادہ علم ان کے پاس, سب سے زیادہ بولیے عبادت ان کے پاس. کا سوال اس بات کا ہے کہ جب یہ بھی پتا ہے تو پھر امام کو اس نے شہید کیوں کروایا؟ اور ایک چیز 5 منٹ میں کہہ دوں, بقیہ صبح اگر آئیے گا, کل شہادت کی تاریخ آ جائیے تو کوئی بری بات نہیں ہے. کیا نام ہے جگہ کا بھائی؟ وہ دلار باغ. صلوات بر محمد و آل محمد. سوال اس بات کا ہے کہ خود مامون کہتا ہے کہ صحیح کہتے ہو اے ابن ضحاک, ان سے بہتر روئے زمین پر کوئی نہیں ہے, نہ ان سے زیادہ علم والا کوئی روئے زمین پر ہے, تو پھر ان کو شہید کیوں کیا؟ اچھا شہید کرنا تھا تو یہ کام تو جو ہے وہ مدینے میں بھی ہو سکتا تھا نا. صلوات پر محمد و آل محمد. ہو سکتا تھا, نہیں ہو سکتا تھا, تو پھر بلوایا کیوں؟ نمبر 1 کا ولی عہد بنانے کے لیے. سوال یہ ہے کہ ولی عہد کیوں؟ امام علیہ السلام کی شہادت جس وقت ہوئی اس وقت میرے امام کی ایج کیا تھی؟ 55 سال, 55 ایئر. 3 سال وہاں رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت خراسان آئے ہیں تو امام کی عمر مبارک کیا تھی؟ 52 ایئر, 52 سال. مامون کی ایج کیا تھی؟ سوال یہ ہے. مامون امام رضا سلام اللہ علیہ سے نیئر اباؤٹ 20 ایئر چھوٹا تھا, 30 پلس کا تھا, 32 35 34 جو بھی رہا. تو تقریباً امام سے مامون کتنا چھوٹا تھا؟ 20 سال, کم از کم 20 سال. تو اب آپ بتائیے 20 سال چھوٹے آدمی کا ولی عہد ہونا کیا مطلب ہے؟ وہ 52 سال کے ہیں, تو 32 سال 33 سال کا ہے, تو انتقال کس کا پہلے ہوگا؟ بظاہر ہے نا, امامی کا تو ہوگا نا. تو بچہ ہے, ابھی نوجوان ہے, 32 سال کا ہے, 33 سال کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہے. یہ ذہن میں رہے کہ یہ ولی عہدی جو ہے یہ کوئی اہل بیت سے لگاؤ یا محبت کی بنیاد پر نہیں تھا. اس میں موٹے طور کے اوپر جو بزرگوں کا فرمانا ہے اور میری بھی سمجھ میں جو آتا ہے یہ کہ موٹے طور پر اس نے ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہا. نمبر 1, پہلا شکار تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو مرتبہ ہے سماج میں, ان لوگوں کی جو حیثیت ہے سماج میں, ولی عہد بنا دیں گے.
تو اب پبلک میں یہ بات آسانی سے گھمائی جا سکتی ہے، اور سب ایمان دین تقویٰ اقوا سب کہنے کی بات ہے، دیکھو ذرا سا ولی عہدی ملی، لیا کہ نہیں لیا؟ تو جو سماج میں حیثیت ہے، سماج میں جو مرتبہ ہے، وہ اہل بیت کا اور خاص کر کے امام رضا علیہ السلام کا بولیے نیچے لایا جا سکتا ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بنی عباس آئے کیوں تھے، کس بیس پر؟ انہوں نے، یہ لوگ بنی امیہ کو ڈیفیٹ دے کے آئے تھے نا، اور کس بیس پر آئے تھے یہ بنی عباس والے؟ امام حسین کا نام لے کے۔ کمال یہی ہے، تو اس میں کچھ سیاست ہو گئے، کچھ امام کے جو فرمائشات تھی وہ کنارے رہ گئے، بہرحال یہ چیز مین ہو گئی، اور یہ لوگ بنی امیہ کو ہرا کے جو بنی عباس آئے، وہ تو کس کی بنیاد پر؟ اہل بیت۔ اور اچھا بنی عباس کون ہے؟ یہ کیا گیم ہے؟ بنی عباس کون ہے؟ حضرت عباس رسول اللہ اور مولا علی کے چچا، اب بیٹے نہیں، وہ جناب عباس نہیں۔ ہاں یہ دماغ میں بچوں کے رہے کہ بنی عباس کا مطلب یہ نہیں جناب عباس کی نسل، نہ، امیر المومنین اور رسول اللہ کے جیسے ابو طالب چچا تھے، کئی اس میں ایک چچا تھے جناب مولا کائنات اور رسول اللہ کے نام تھا ان کا عباس۔ یہ بنی عباس جو ہے اسی میں سے چلے ہیں، عبداللہ ابن عباس کا نام سنا ہے، وہ نسل چلی آ رہی ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دونوں خاندان ایک ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی عبداللہ کے بیٹے رسول اللہ ہے نا، ابو طالب کے بیٹے مولا کائنات، اور تیسرے بھائی عباس کے بیٹے یہ بنی عباس، تو یہ ایک ہی گھر کے تو ہوئے نا۔ تو ان لوگوں نے یہ اٹھایا عالم کہ ہم بنی ہاشم ہیں، ہم اہل بیت میں ہیں، امام حسین کا نام لے کر کے ان کو پبلک سپورٹ مل گیا، ان کی سرکار بن گئی۔ آئے تھے اہل بیت کے نام پر، لیکن جب مضبوط ہو گئے، البتہ پہلے والے نے کچھ کیا ہے، اب وہ آنے اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہ جب بات کے یہ لوگ آئے، ہارون اور پھر مامون، اور ان سبوں نے بنی امیہ سے زیادہ مظالم ڈھانا شروع کیے اہل البیت پر۔ نتیجہ یہ ہوا، ہارون کے زمانے سے اسٹارٹ ہو، نتیجہ یہ ہوا کہ چھٹ پٹ ادھر ادھر جو ہے وہ علوی لوگ، شیعہ لوگ سر اٹھاتے تھے۔ بلکہ یاد آ گیا، کہیں بھول نہ جاؤں، سلوات پڑھیے، یہ سن لیجیے امام کا کرم پہلے۔ امام رضا علیہ السلام کے ایک چچا تھے جن کا نام تھا محمد ابن جعفر۔ کیا نام تھا؟ جعفر۔ امام کے والد کا کیا نام ہے؟ موسیٰ ابن جعفر، ہے نا؟ تو امام جعفر صادق کے ایک بیٹے امام کاظم علیہ السلام، جن کے بیٹے امام رضا علیہ السلام، ایک بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے محمد ابن جعفر۔ تو یہ محمد ابن جعفر چچا ہوئے نا امام رضا کے، انہوں نے عالم بغاوت بلند کیا مدینے میں، بہرحال اس کو کچل دیا گیا۔ یہ ہارون کے زمانے کی بات ہے۔ ہارون نے ایک شخص کو بھیجا فوج لے کر کے، جیسے بھی، کہ جا کے جتنے علوی ہیں اور سادات ہیں ان کی عورتوں کے زیورات جو ملے سب، صرف ایک جوڑا کپڑا بدن پہ چھوڑنا۔ کتنا؟ صرف ایک لباس جسم پہ چھوڑ کر سب لوٹ لو۔ معاملہ صرف مردوں کا نہیں تھا، معاملہ عورتوں کا بھی تھا۔ تو اس طرح کے لوٹ پاٹ کے لیے گھر میں گھسیں گے یہ؟ امام رضا علیہ السلام نے کیا یہ کہ ساری بنی ہاشم کی عورتوں کو ایک گھر میں اکٹھا کر دیا کہ کوئی اپنے گھر میں، سب یہاں آ جاؤ، اکٹھا کر دیا، اور خود امام رضا علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اندر نہیں جا سکتے ہو۔ اس نے بڑی کوشش کی، امام نے کہا نہ، ہم اندر تو نہیں جانے دیں گے۔ آخر میں امام نے کہا بھائی تم کو لوٹنا ہی ہے نا، میری بات پہ بھروسہ کرو، میں سب لا کے اندر سے دے دیتا ہوں۔
اتنا بڑا ظلم. لیکن آگے امام کا کردار اخلاق سن لیجیے. تم کو یہی چاہیے نا, میں سب لا کے دے دیتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں کوئی چیز نہیں چھوٹے گی. گئے امام نے خود ہی اکٹھا کیا اور لا کے اس شخص کو دیا, وہ چلا گیا. ہارون کے مرنے کے بعد, یہ شاید مامون کے زمانے میں مس کر رہا ہوں, جب مامون نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ امام کو خراسان بلانا ہے اور ولی عہد بنانا ہے, تو یہ آدمی جو آیا تھا یہاں لوٹ پاٹ کرنے کے لیے مدینے میں, علویوں پر ظلم ڈھانے کے لیے سادات پر, اس نے مخالفت کی, قیامت بلاؤ. لیکن اس کی اپنی سیاست تھی مامون کی, اس نے اس کی ایک بات نہ مان کے اس کو جیل میں ڈال دیا. یہ کہاں چلا گیا؟ جیل. اب امام کو بلایا گیا, امام خراسان پہنچ گیا. ایک دن مامون کو یاد آیا وہ آدمی, ارے یار وہ پڑا جیل میں, اس کو نکالو. وہ جیل سے آ گیا. مامون ہے, امام رضا علیہ السلام ہے. حرکت کیا تھی ان کی بولیے؟ ہم کو آپ کو چانس ملے گا تو کیا کریں گے بولیے؟ اب وہ اس کو لایا گیا, اس نے جو ہے وہ فریاد شروع کی کہ صاحب ہم نے آپ کے باپ کے ساتھ بہت کام کیا ہے اور ہم نے بہت کچھ ہارون الرشید کے ساتھ کیا ہے, اور بھائی اس کا بول کے ہم کو معاف کرو, اب جانے دو. امام نے مامون کے کان میں کہا, مامون حبلی ھذا الشیخ, چھوڑو اس کو میرے کہنے پہ جانے دو. وہ تھا دور. یہ دیکھیے اللہ جب کچھ چاہتا ہے, دنیا کا کوئی آدمی اس آدمی کی معافی کی سفارش کرے گا؟ بولیے کیا کردار ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا. امام نے مامون سے کہا حبلی ھذا الشیخ, جانے دو اس کو, میرے نام پہ چھوڑ دو. وہ دور سے دیکھ رہا تھا, سن پایا نہیں کہ امام نے کیا کہا. اس کے دماغ میں وہ مدینے والی داستان ہے کہ کیا کچھ نہیں ہم نے ان کے ساتھ کیا, تو یہ ہمارے بارے میں پھانسی کا مشورہ دے رہے ہوں گے. اس کے دماغ میں آیا. وہ کہتا ہے باللہ علیک یا مامون, اے مامون تم کو خدا کا واسطہ, اللہ کی قسم, ہمارے بارے میں ان کی بات مت مانو. کیا ہوا؟ باللہ علیک مامون, تجھ کو خدا کی قسم ان کی بات ہمارے بارے میں مت سن. مامون نے کہا بالکل صحیح کہتے ہو, ہم ان کی بات تمہارے بارے میں نہیں سنیں گے, اس لیے کہ انہوں نے تم کو بخشنے کی بات کی تھی, ہم تم کو پھانسی دے کے رہیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اس طرح کی چیزیں اس زمانے میں جگہ جگہ جو ہے وہ کچھ علوی سادات لوگ سر اٹھاتے. ادھر جو ہے وہ ایرانیوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی تھی, اس لیے کہ وہاں عشق اہل بیت, محبت اہل بیت پرانی چیز ہے اس علاقے میں. اس نے یہ سوچا کہ اب ان چیزوں کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہو سکتا ہے, ان کو ولی عہد بنا دو, سادات چپ ہو جائیں گے, ایرانی چپ ہو جائیں گے. ایک فائدہ میرا ہوگا کہ یہ روز کی جو جھڑپ ہے اس سے نجات ملے گی, اور دوسرے سماج میں میسج یہ جائے گا یہ سب لوگ دنیا دار ہیں, دیکھا اتنا اللہ اللہ کرتے تھے, ولی عہد کی پیشکش ہوئی, قبول کر لیا گیا. اب امام کو بلایا گیا. صلوات بر محمد و آل محمد. پہلے مکاری دیکھیے کیا واقعی دے دیتا. پہلے اس نے کہا صاحب آپ اولاد رسول ہیں تو حکومت آپ کا حق ہے, لہذا میں ہٹتا ہوں, آپ حاکم. امام نے کہا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اگر واقعی ہمارا حق ہے تو تم بیٹھے ہو تو غاصب ہو. غاصب کو کیا حق ہے بانٹنے کا کسی کو کچھ؟ انہوں نے کہا نہیں, کہا میں قبول نہیں کروں گا.
پہلی اس کی جو ہے وہ پلاننگ فیل ہو گئی. اب دوسری، اچھا ٹھیک ہے آپ حاکم نہ بنیے، آپ میرے بعد ہو جائیے، ولی عہد ہو جائیے، کراؤن پرنس ہو جائیے. امام نے پہلے اس سے بھی انکار کیا نہ. اب آخری چیز جس کو وہ سمجھ نہیں پایا، کیا نام ہے اس کا؟ بولیے بھائی. مامون الرشید. امام کی اس چیز کو اس نے دھمکی دے دی، اگر آپ یہ قبول نہیں کریں گے، یہ بات لیک ہو کے پبلک میں آئے گی نا کہ اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو جو کام ہمارے بزرگوں نے کیا ہے آپ کے بزرگوں کے ساتھ، وہی ہم کریں گے آپ کے ساتھ. بولیے کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی ہم آپ کو بولیے قتل کر دیں گے، ہم آپ کو شہید کر دیں گے. تب امام نے شرط لگائی. اب یہ شرط دیکھیے، یہ کون سا ولی عہد ہے؟ ہم اس شرط پر قبول کر لیتے ہیں کہ ہمارا حکومت کے کاموں میں کوئی دخل نہیں ہوگا، نہ ہم اپائنٹمنٹ کریں گے کسی کا، نہ ہم برخاست کریں گے کسی کو، نہ ہم کوئی فتویٰ یا حکم دیں گے حکومتی معاملات میں. وہ سمجھ نہیں پایا. بولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اتنا تو ہو جائے. اس سے امام نے یہ کام کیا کہ پبلک میں وہ جو میسج ڈالنا چاہتا تھا وہ میسج نہیں گیا، بلکہ الٹا گیا کہ یار یہ کون سی ولی عہدی ہے کہ نہ آپ اپائنٹمنٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ حکومت میں دخل دے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بس ظاہری ہے، مجبوری کے تحت امام نے قبول کر لیا. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن اس کے باوجود جو دشمن ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ کتنی بھی نیکی کر دیجئے آپ، ان کی سمجھ میں 2-3 چھوٹے چھوٹے قصے سناتا ہوں میں آپ کو اور بس تمام. کہتے ہیں کہ مر پہنچے ایک بار امام جب، تو وہاں ایک شور اٹھا کہ صاحب وہ جناب زینب آ گئی ہیں. عجب، ایک عورت ہے جس کو تاریخ میں جو ہے وہ جھوٹی زینب لکھا گیا، زینب ہے جو ہے وہ کذابہ. وہ اس نے دعویٰ کیا کہ ہم جناب فاطمہ کی بیٹی زینب. بات امام تک آئی کہ صاحب ایک تو لیڈی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں زینب ہوں جناب فاطمہ کی بیٹی. امام نے کہا جھوٹ بولتی ہے. تو جب اس تک بات پہنچے گا میں کیا جھوٹ بولتی ہوں، یہ خود جو ہے ان کی اولاد نہیں ہے. دیکھیے الٹا اس نے کن پر لگا دیا؟ امام رضا علیہ السلام. امام نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ایسا کرو اولاد فاطمہ کا گوشت جانوروں پر حرام. اگر یہ واقعی زینب بنت فاطمہ تو ڈال دو شیروں میں، بچ کے نکل آتی ہے مان لیں گے. اس نے کہا تو یہ بات اپنے لیے کیوں نہیں کہتی؟ یہ دیکھیے صلوات بر محمد و آل محمد. سن رہے ہیں؟ بس تو یہ بات اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا چلو. چابی لائی گئی، وہ جو کھولا گیا جس میں شیر ویر بند تھے. امام جیسے ہی اندر گئے، شیروں نے گردن ہلانا شروع کی، پونچھ ہلانا شروع کی، آ کے امام کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایک ایک کے ہاتھ سر پہ امام نے ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد بہت اطمینان سے نکل آئے. اب امام چاہیں یا نہ چاہیں یہ تو ہو گیا نا، اب تم دعوے دار ہو، تم بھی جاؤ. اور وہ گئی تو شیر اس کو کیوں، اس کو شیروں نے چیر پھاڑ کے اپنا قصہ تمام کر دیا. نتیجہ آج تک وہ مشہور ہے تاریخ میں زینب کذابہ کے نام سے. ایک اور صاحب تھے صلوات بر محمد و آل چلن خور، وہ آپ نے پتہ نہیں سیریل دیکھا ہی نہیں دیکھا ہے. امام رضا علیہ السلام پہ سیریل بھی ہے، اردو میں ہے، یوٹیوب پہ جا کے سرچ کیجئے گا مل جائے گا، دیکھ ڈالیے اس کو. تو وہی خراسان میں امام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے. مامون نے کہا صاحب کچھ دعا ہوا. اچھا جتنا یہ سب ہلکا، اللہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتا تھا کہ اور بڑھ جاتا تھا بقار.
تو آپ دعا ہوا کر دیتے، امام نکلے، پبلک پیچھے پیچھے، نماز استسقاء ہوئی، حضرت نے دعا کی، بادل برسا۔ ایک آدمی تھا، وہ نام بھول جاتا ہوں، شوگر نے نکما کر دیا، لیکن مفہوم عرض کر رہا، اس نے جو ہے وہ چغل خور ہوتے نہیں دنیا میں، اس نے بھرنا شروع کیا معمول کو۔ یہ کون سی بات ہے؟ اللہ کے یہاں سے پہلے سے طے ہے کب بارش ہونا ہے کب نہیں ہونا ہے، ان کی دعا سے تھوڑی ہو گئی۔ تم ایسی حرکت کرتے ہو کہ بلا وجہ ان لوگوں کا وقار اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر مان لیا جائے وہ دعا کی وجہ سے ہوئی تو ہو سکتا ہے کسی اور مومن کی دعا لگ گئی ہو، تو میں ان سے بحث کروں گا۔ مامون نے کہا ٹھیک ہے، بلا لیتے ہیں، بحث کر لو۔ امام آ گئے اور وہ چغل خور، اس نے کہا صاحب میں نہیں مانتا کہ آپ کی دعا سے بارش ہو گئی ہے، یہ جو تصویر بنی ہے، سنا ہے نا قصہ، یہ قصہ یہ ہے قالین والا، یہ جو شیروں کی تصویر بنی ہے، ہم اس وقت مان لیں گے کہ ہاں آپ میں دم ہے کہ جب یہ شیر نکلے اور مجھے کھا جائے۔ امام نے کہا وہ شیر نکل آیا اور وہیں توڑ پھاڑ کے ان کو چیر پھاڑ کے برابر کر دیا، جو خون گرا تھا۔ آج میں نے روایت پڑھا کہ وہ زبان سے چاٹ واٹ کے زمین ومین سب صاف کر دی۔ اس کے بعد جملہ عجیب ہے، وہ روایت کا ہے، اسی اس میں ہے، لیکن وہ موبائل میں ڈھونڈنے میں دقت ہوتی ہے، اسی لیے کتاب لے کے بیٹھتا ہوں۔ تو اب جب وہ اس کو چیر پھاڑ کے برابر کر دیا اس نے، تو روایت کہتی کہ اس نے امام کی طرف دیکھ کے آنکھ سے یوں کیا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ مطلب کیا حکم ہے؟ اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ کس کو؟ بولیے نا، مامون کو۔ امام نے کہا نہیں، تم لوگوں کا کام جتنا تھا اتنا ہو گیا، اپنی جگہ واپس ہے۔ پھر تصویر کی تصویر، صلوات بر محمد و آل محمد۔ شب شہادت امام، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء۔ غریب مانے مسافر، غریب جو کہا جاتا ہے نا عربی میں، ہماری اردو والی غریبی الگ چیز ہے، عربی میں غریب کس کو کہتے ہیں؟ مسافر کو۔ امام مدینے کے رہنے والے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں عالم غربت، یعنی عالم مسافرت۔ اور امام کو یہ پتہ تھا کہ مجھ کو وہاں شہید کیا جائے گا، چنانچہ روایت کہتی ہے جب مدینے سے نکلنے لگے نا تو مسجد نبوی میں قبر پیغمبر پہ جاتے تھے، رخصت ہوتے تھے، پھر پلٹ آتے، پھر چلے جاتے تھے، پھر جو ہے روتے تھے، پھر پلٹ آتے تھے، اور پھر کسی صورت سے قبر پیغمبر سے رخصت ہو کے آئے، خاندان والوں کو جمع کیا، 12,000 یا 18,000 قریب ان لوگوں کے درمیان بانٹا کہ اب میں جا رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں، اب ہماری ملاقات تم لوگوں سے نہیں ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ آج کی شب امام پر گریہ کرنے آ گئے۔ اور سنائیں آپ کو، امام نے فرمایا سب کو اکٹھا کیا خاندان میں، کہا میں جا رہا ہوں، یہ میرا سفر آخر ہے، اب پلٹ کے نہیں آنے والا ہوں، میرا دل چاہتا ہے تم لوگ میرے اوپر گریہ کرو، میں تم لوگوں کے گریہ کو سننا چاہتا ہوں۔ سمجھ گئے آپ خود بھی ہے، السلام علیک یا غریب الغرباء، سلام اس امام پر، السلام علیک یا معین الضعفاء، سلام اس امام پر جو مددگار ہے کمزوروں کا، ضعیفوں کا، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار، سلام
اس امام پر جو اپنے شیعوں کا فریاد رس ہے، اپنے زائروں کا فریاد رس ہے۔ مرحوم ہے شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ، جوانی کی کتاب، پہلی کتاب، یہ مفاتی والے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص، اللہ اللہ اللہ، ایک شخص آیا مشہد امام کی زیارت کو، گناہگار تھا، مجرم تھا، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وقت نہیں ہے، کل صبح عرض کروں، جو آ سکتا ہے وہ کوشش کرے صبح آئے۔ آیا امام کی زیارت کو، گریہ کیا، رویا، کہتا مولا آ گیا، اب واپس مت بھیجیے مولا، مولا اپنی بارگاہ میں روک لیجیے مولا۔ کیا ہوا؟ 2-4 دن کے بعد جیسے بھی ہوا، بیمار ہوا، مر گیا۔ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے نقال فرشتوں کا، کیا؟ نقال فرشتے۔ نقال فرشتوں کا کام کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، غریب ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مرا جا رہا ہے کربلا کے لیے، تڑپ رہا ہے زیارت اہل بیت کے لیے، مگر غربت نہیں جانے دیتی، حالات اجازت نہیں دیتے، وہ مر گیا یہی۔ اس کے برخلاف کیا جو کربلا میں ہے سب اچھے لوگ ہیں؟ جو مشہد میں ہے سب مومن لوگ ہیں؟ تو غلط لوگ وہاں بھی تو ہیں۔ کہے نقال فرشتوں کا کام یہی ہے، کوئی مومن مومنہ یہاں تڑپ رہا ہے، کربلا کربلا سے آ رہا ہے اپنے غربت کی وجہ سے۔ لہذا میں جملہ کہہ دوں میرے بھائیوں، غربت کی وجہ سے مایوس مت ہو، تم نہیں جا سکو گے۔ یاد دلائیے گا اس پر، کل تو نہیں ہو سکتا، پرسوں ایک قصہ تفصیل سے اس پر سنا دوں گا۔ میرے بھائیوں ٹینشن مت لو، اگر عشق سچا ہے، اگر عشق سچا ہے تو بھاؤ نگر میں مر جاؤ گے نا، نقال فرشتے تم کو پہنچا دیں گے۔ وہاں کوئی غلط آدمی مر گیا، وہاں سے اٹھا کے یہاں ڈال دیا جائے گا۔ یہ گناہگار گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے توبہ کرو قبول ہو، مر گیا۔ اس کا کوئی رشتہ دار کہتا ہے کہ 2-4 دن کے بعد، اچھا چونکہ وہی تھے تو وہی مشہد میں دفن ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کسی عزیز نے خواب دیکھا کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ آئے ہیں، ان کے ساتھ 2 فرشتے نقال، اور آ کے ان فرشتوں سے کہتے ہیں اٹھاؤ اس کو، یہ کہاں میرے فرزند کے جوار میں آ گیا ہے۔ جیسے ہی فرشتوں نے چاہا اٹھائے، امام کو امام رؤوف کہا جائے، اگر خدا نے توفیق دی تو کل عرض کروں گا، رؤوف یعنی کریم یعنی مہربان، تو سارے امام ہیں نا، امام کو کیوں رؤوف کہا جاتا ہے خاص کر کے؟ پہلے اتنے میں اس نے دیکھا امام رضا علیہ السلام تشریف لائے، فرماتے ہیں یا جدہ اس نے میری پناہ لے لی ہے۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تم خود رکھنا چاہتے ہو تو جانے دو۔ ایک چیز اور سنا دوں، جو جائے گا امام کی زیارت کو، امام اس سے ملنے آتے ہیں،
حوض علمیہ قم کے بانی مرحوم شیخ عبد الکریم حائری رضوان اللہ علیہ جو قم کے حوضے کے بانی، ان کے بیٹے ہیں جناب شیخ مرتضی حائری۔ شیخ مرتضی حائری کی دوستی تھی مرجع تقلید مرحوم مراشی النجفی کا نام سنا، ابھی 90 میں انتقال ہوا۔ آقا وحید خراسانی کا نام سنا ہے، مراجع میں ہے، زندہ ہے۔ اس چیز کو آیت اللہ العظمی وحید خراسانی مدثر اللہ العالی نے نقل فرمایا کہ مرحوم شیخ جو ہے وہ مرتضی حائری مؤسس حوض علمیہ قم کے بیٹے، ان کی رفاقت تھی آیت اللہ العظمی مراشی سے۔ دونوں میں طے ہوا کہ جب کوئی پہلے مرے گا وہ آ کے دوسرے کو خواب میں قبر کے اور برزخ کے حالات بتائے گا۔ ایک چیز پہلے میں آپ کو سنا دوں، مرحوم مرتضی حائری رحمت اللہ علیہ میں عجیب شوق تھا زیارت کا، جبکہ اس زمانے میں سفر اتنا آسان نہیں ہوتا تھا پرانے زمانے کی بسوں وغیرہ سے، لیکن اگر حوضے میں 3-4 دن کی بھی چھٹی ہوئی تو کسی صورت سے اپنا نکال کے 1 گھنٹے کے لیے صحیح گئے، زیارت کیا، مشہد امام کی پلٹ آئے۔ ابھی سمجھ میں آئے گا کہ کتنی بار زندگی میں گئے۔ ہم آپ بھول جائیں گے، امام کو یاد ہے کہ تم ہمارے پاس کتنی بار آئے۔ السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والثورہ۔ جناب مرتضی حائری کا انتقال پہلے ہو گیا، کافی پہلے ہو گیا، ہم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ ہم لوگ جب قوم گئے تو مرحوم مراشی نجفی تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ، اور مرتضی حائری کو نہیں دیکھا، پہلے مر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آقا مراشی نے خواب دیکھا اپنے دوست، کس کو؟ مرتضی حائری۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، تو یار تم سے طے تھا کہ جو پہلے مرے گا وہ قبر اور برزخ کے حالات بتائے گا، کہاں تھے؟ بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگے، یہ جناب وحید خراسانی نقل کر رہا ہے مراشی سے، کہنے لگے کہ جب میں مر گیا، مجھ کو دفن کیا گیا، تو اتنے میں 2 فرشتے آ گئے، وہی منکر و نکیر سوال والے۔ کہنے لگے مجھ کو، اچھا کتنا بھی آدمی آ لے وہاں ایک دہشت تو ہے۔ کہنے لگے وہ مجھ سے سوال کرنے لگے، تب تک مجھ کو دور سے آواز، ڈرو مت، پھر تھوڑی ڈرو مت، ڈرنا مت، اور دھیرے دھیرے یہ آواز قریب ہوتی ہے۔ پہلے تو لگا شاید وہاں سے آ رہی ہے، پھر یہاں سے، پھر لگا کہ یہاں سے، ڈرنا مت۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ قریب آ گئے، اور جو فرشتے تھے لگا جائیے آپ لوگ۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے؟ میں نے کہا صاحب زندگی میں کبھی اتنا نہ ڈرے ہوں گے جتنا آج ڈر رہا تھا۔ تو آنے والے نے کہا بس ڈر ختم ہو گیا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو 1 بار ہم آئے ہیں، ابھی 69 مرتبہ تمہارے پاس تب سمجھ میں آیا کہ اس مرحوم نے 70 مرتبہ زندگی میں امام کی، لہذا مسیح حسن یہ دل سے نکال دو، 1 بار زیارت کو ہو آئے بس، جتنی مرتبہ جاؤ گے اتنی مرتبہ امام تم سے۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء۔
چند جملے مصائب کے اور ختم دعا. بعض روایتوں میں ہے کئی طرح سے امام کی شہادت کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن مشہور یہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. ابا سلط روی گئے ہوں گے جو مشہد کے باہر جا کے اس کی بھی زیارت ابا سلط کی بھی کرتے ہیں. بعض روایتوں میں تو ہے کہ وہ امام کے گھر آیا ماموں، اور ایک آدمی تھا اس کا ناخن واخن پہلے سے بڑھوا رکھا تھا، اس کے اندر سب زہر وہر، اور وہاں جہاں امام تھے وہاں چھوٹا سا باغ بھی تھا انار وغیرہ. تو امام کو کچھ بخار وخار ٹائپ کا تھا، طبیعت خراب تھی، تو مامون آیا اس کو لے کے. دیکھیے بدماش، کیا حال ہے؟ ہاں جاؤ یار ذرا سا انار توڑ کے لے آؤ، اور اپنے ہاتھ سے تم اس کا عرق نکالو. اور اس کے بعد اس میں تو زہر تھا ہی، اس میں نکال کر ایک تو اس طرح کی بھی دو ایک روایتیں. لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ اس مامون لعنت اللہ علیہ نے حضرت کو اپنے یہاں بلایا. امام نے ابا سلط کو ساتھ لیا، چلو باہر رہنا، واپسی میں اگر میرا سر کھلا ہو تو کوئی بات نہیں، بات کر سکتے، اگر واپسی میں دیکھو میرا سر ڈھکا ہے، یہ ردا میرے سر پر ہے، تو سمجھ لینا کام ہو گیا ہے، اور پھر مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. امام داخل ہوئے. مکاری ملاحظہ کیجیے، مکاری کا عالم یہ ہے کہ پہلے سے سب سیٹ تھا نا. ایک گچھا انگور کا لیے ہوئے اس میں سے چند دانے کھا چکا ہے، اور اسی گچھے میں بعض روایتوں میں ہے کہ وہ سوئی کے ذریعے سے ان میں زہر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. وہ سائڈ اس کو پتا تھا کس طرف والا ہے، اس طرف والا جو بالکل پلین ہے اس میں دو چار دانے کھائے. امام پہنچ گئے، کہا بسم اللہ نوش فرمائیے. حضرت نے کہا کوئی خواہش نہیں ہے کھانے کی. کہا لگتا ہے آپ ہمارے اوپر مشکوک ہیں. دیکھیے جب آدمی کے دل میں چور ہوتا ہے نا تو وہ خود ہی اپنی بات کہہ دیتا ہے. اچھا لیجیے، آپ کو شک ہو رہا ہے، یہ لیجیے. پھر اس کو جو پتا تھا جو زہر نہیں ہے، دو تین دانے اس نے پھر لے کے کھا لیے. امام نے کہا مجھ کو کوئی اشتہا نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے. آخرکار پھر وہی دھمکی دی، آپ نوش کیجئے. امام نے 2 یا 3 دانے نوش فرمائے، اٹھ کھڑے ہوئے، چلنے لگے. مامون نے کہا بیٹھیے، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا. وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے. اللہ اللہ اللہ. امام گھر آ گئے. ابا سلط نے جا کے امام کو نکال دیا. طبیعت دھیرے دھیرے بگڑنا شروع ہوئی. ابا سلط ہروی کہتے ہیں کہ میں بے چینی سے آنگن میں تھا گھر کے کہ اتنے میں دیکھا امام محمد تقی سلام اللہ علیہ فرزند امام رضا. دیکھا ارے آقا آپ کیسے آ گئے؟ دروازہ تو بند ہے. امام نے فرمایا جو خدا مدینے سے مجھے یہاں لا سکتا ہے وہ بند دروازے سے بھی مجھ کو اندر لا سکتا ہے. رائے کہتی ہے ابا سلط آئے امام کو لے کر کے امام کے پاس. جیسے ہی امام رضا علیہ السلام نے دیکھا، 3 سال سے اپنے بچے کو نہیں دیکھا تھا اور اکلوتے فرزند تھے، کلیجے سے لگا لیا، پیشانی چومتے، رخسار چومتے. پھر روایت کہتی ہے کہ امام نے اسرار امامت تعلیم کیے. بیٹے کی آغوش ہے باپ کی روح نکل گئی. امام نے فرمایا ابا سلط جاؤ نیچے سے پانی اور یہ سب لے آؤ. کہا مولا نیچے وہاں. کہا تم جاؤ تو لے آئے، تختہ وختہ لے آئے.
تو جاؤ وہاں سے کفن لے آؤ. کہا مولا بازار. کہا جاؤ تم نیچے. وہ کفن لے کے آئے. پھر فرمایا جاؤ تابوت لے کے آؤ. کہا مولا تابوت تو لے جانا پڑے گا, ٹھیک کروانا پڑے گا, بنوانا پڑے گا. مولا نے کہا تم جاؤ تو. گئے وہاں سے تابوت اٹھایا. امام نے خود غسل دیا, خود کفن پہنایا, خود نماز جنازہ پڑھ دی, امام کو تابوت میں رکھ دیا. ادھر اس ملعون کو خبر ہوئی, مامون کو, آنسو بہاتا ہوا آیا, گریہ کرتا ہوا آیا. اب دھیرے دھیرے خراسان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ امام, اور یہ بات قوم کے اندر گئی کہ نہ یہ نارمل موت نہیں ہے, امام کو شہید کیا گیا ہے جو بھی وجہ ہو. تو خراسان میں اس زمانے میں اچھے خاصے جو سادات اور علوی بھی آ گئے تھے, اور کچھ وہ وہاں کے لوگ, ان لوگوں نے آ کے شور مچایا, ہنگامہ کیا. مامون نے جو ہے وہ حکم دیا کہ ان لوگوں سے کہو کسی وجہ سے تدفین نہیں ہوگی آج, کل دیکھا جائے گا. پبلک کو ہٹا کے خاموشی سے امام کو دفن کر دیا گیا. میں کہوں گا مولا آپ کو بھی خاموشی سے دفن کیا گیا, لیکن کم از کم آپ کا بیٹا موجود تھا. آپ کے بیٹے نے غسل دیا, نماز پڑھائی. ارے خود مولا کہتے میں کیا کہوں. امام رضا کا فقرہ ہے, مولا آپ ہی نے فرمایا ہے نا, فرزند شبیب امام کے صحابیوں میں ہے. امام نے خود ایک دن کہا یا ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی للحسین. اے فرزند شبیب, اگر کسی چیز پر رونے کا دل چاہے نا تو حسین پر گریہ کر. بس تمام. آخری جملہ مولا ان چاہنے والوں پر ایک نگاہ کرم کر دیجئے. مامون نے اپنی مصلحت کے تحت پبلک کو آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا نا. مولا دیکھیے یہ چاہنے والے آپ کا تابوت اٹھانے کے لیے آج آئے ہیں. قضا سلام علیک شور ماتم ہے سوگواروں میں, یا امام رضا سلام علیک. بے کسی کہہ رہی ہے میت پر باری سے کربلا سلام علیک. شور ماتم ہے سوگواروں پہ, اے امام رضا سلام علیک. شور ماتم ہے سوگواروں میں, اے امام رضا سلام علیک. ہو رہا ہے فضا میں غم محسوس, بجھ گیا آفتاب شہر دوست. ہو رہا ہے فضا میں غم محسوس, بجھ گیا آفتاب شہر دوست. آسمانوں سے آ رہی ہے صدا نائب مصطفیٰ سلام علیک. شور ماتم ہے سوگواروں میں, یا امام رضا سلام علیک. شور ماتم ہے سوگواروں میں, یا امام رضا سلام علیک. آ رہی ہے اداسیاں ہر سو,
اور ٹپکتے ہیں آنکھ سے آنسو، چھا رہی ہے اداسیاں ہر سو، اور ٹپکتے ہیں آنکھ سے آنسو، ساری دنیا میں ایک تم ہے، دین کے نام خدا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام علیک، قلب کونین پارا پارا ہے، تم کو زہر دغا سے مارا ہے، قلب کونین پارا پارا ہے، تم کو زہر دغا سے مارا ہے، اے غریب وطن سلام علیک، اے اسیر جفا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، اے امام رضا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام علیک، شاہ عالی مقام کا تابوت اٹھ رہا ہے، امام کا تابوت، شاہ عالی مقام کا تابوت اٹھ رہا ہے، امام کا تابوت، اب ناصر بھی دیگر جنازے پر کہہ رہی ہے قضا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام علیک، موت پر آپ کی امام میں کہہ رہے ہیں غریب اور مسکین، موت پر آپ کی امام مبین کہہ رہے ہیں غریب اور مسکین، ہو گئے آج میں سہارا ہم تم حاجت روا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام علیک، اترا اترا ہے رات کا چہرہ، زرد ہے کائنات کا چہرہ، اترا اترا ہے رات کا چہرہ، زرد ہے کائنات کا چہرہ، زہر کی کیفیت ہے سانسوں میں، تاجدار وفا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام علیک، کیسے رنجو
دن ہے، نور کے انتقال کا دن ہے، کیسا رنجو ملال کا دن ہے، نور کے انتقال کا دن ہے، آج دل کی ہر دھڑکن سے آ رہی ہے صدا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام ہو علیک، رہا ہے فضا میں غم محسوس، بجھ گیا آفتاب شہر دوست، ہو رہا ہے فضا میں غم محسوس، بجھ گیا آفتاب شہر دوست، آسمانوں سے آ رہی ہے صدا، نائب مصطفیٰ سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام علیک، قلب کونین پارا پارا ہے، تم کو زہر جگہ سے مارا ہے، قلب کونین پارا پارا ہے، تم کو زہر جگہ سے مارا ہے، اے غریب الوطن سلام علیک، اے اسیر جفا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام اور علیک، پر آپ کی امام مبین کہہ رہے ہیں غریب اور مسکین، موت پر آپ کی امام مبین کہہ رہے ہیں غریب اور مسکین، ہو گئے آج بے سہارا ہم، کل کے حاجت روا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، یا امام رضا سلام علیک، بے کسی کہہ رہی ہے میت پر وارث کربلا سلام علیک، شور ماتم ہے سوگواروں میں، اے امام رضا سلام، یا غریب الغربا یا معین الصفا، یا غریب الغربا یا معین الصفا، یا غریب الغربا مولا امام رضا سلام اللہ رضا سلام اللہ رضا، یا غریب الغربا یا معین الصفا، یا غریب الغربا یا معین، یا غریب الغربا مولا امام رضا سلام،
میرے مولا میرے معصوم غریب الغربا، میرے مولا میرے معصوم غریب الغربا، میرے حالی میرے مظلوم معین الصوفا، وہ سلام پہ سرکار میرے مولا رضا، مولا مل جائے رضا کی راضی ہو خدا، مولا مل جائے رضا کی راضی ہو خدا، سید وعدہ مولا امام رضا سلام، آپ کے نام کے سکے کا امام ثانی، میرے بازو پہ بندھا ہے کہ جوڑا کر دے، اس کی برکت سے ہوئے کام ہے سارے ممکن، مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن، مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن، دل پر زہرا مولا امام رضا سلام، آپ جیسا نہ ہوا کوئی غریب الغربا، آپ کو شہر مدینہ میں بھی رہنے نہ دیا، قبر زہرا کی پاؤں پر کبھی روزہ چھوٹا، آپ کو آپ کے بابا کی طرح قید کیا، آپ کو آپ کے بابا کی طرح قید کیا، چھن گیا مولا امام رضا سلام، جس گھڑی جان محرم کا نظر آتا تھا، کربلا والوں کا غم کو تڑپاتا تھا، اور ماتم سے گریبان پھٹا جاتا تھا، آپ کرتے تھے تو یہ عرش بھی تھراتا تھا، آپ کرتے تھے تو یہ عرش بھی تھراتا تھا، روتا تھا مولا امام رضا سلام، زہرم کو مظالم میں ملایا ہے، قبر میں فاطمہ زہرا کو رلایا ہے، بے خطا شمع امامت کو بجھایا ہے، ایک مظلوم کو سید کو ستایا ہے، آسمان رویا مولا امام رضا سلام اللہ، جیران معصوم ہے کنگے جو قدم، دیکھو ہر کام پہ لہراتا ہے کانا پرچم، ہمیں بھائی کے ڈوبا ہوا سارا عالم، ہائے مظلوم کا بے کس کا ہے گھر گھر ماتم، ہائے مظلوم کا بے کس کا ہے گھر گھر ماتم، خوش ہوئی پہنا مولا امام رضا سلام، مومنو 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 اٹھتا ہے داؤد رضا کا، مومنو اٹھتا ہے داؤد رضا کا، انہی روزوں کی دعائیں تم زہرا آؤ، آؤ سب مل کے کرے ماتم مولا آؤ، آؤ ایک بہن کو دے بھائی کا پرسا آؤ، آؤ ایک بہن کو دے بھائی کا پرسا آؤ، کیجیے پرسا مولا امام رضا سلام اللہ، غمزدہ آج وباؤں سے ہے دنیا مولا، غمزدہ آج وباؤں سے ہے دنیا مولا، آج دشوار ہے انسان کا جینا مولا،
ہے بلال اور یہ سرور کی تمنا مولا، رب سے دلوا تو شفاؤں کا خزانہ مولا، رب سے دلوا تو شفاؤں کا خزانہ مولا، اے میرے مولا مولا امام رضا سلام سلام اللہ اے غریب القربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب القربا، اے میرے بھائی رضا، رو کے معصوم آئے رو کے معصوم آئے کم سے دیتی ہے صدا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب القربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب القربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب القربا، اے میرے بھائی رضا، رو کے معصوم آئے رو کے معصوم آئے تم سے دیتی ہے صدا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب القربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب القربا، اے میرے بھائی رضا، تیرا دیدار نہیں بائی قسمت میں میری، اے ہواؤں کو ذرا حکم ہے میرے علی، سن لو آواز تیری، سن لو آواز تیری، دل بہل جائے میرا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب القربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب القربا، اے میرے بھائی رضا، دیکھنے آئی ہوں میں تم میں صورت تیری، اے غریب القربا، دیکھ غربت میری، کوئی بدلاتا نہیں، کوئی بدلاتا نہیں، مجھ کو مشہد کا پتا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب القربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب القربا، اے میرے بھائی رضا، مجھ پہ جو بیت گئے وہ عالم کچھ بھی نہیں، سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں، میں نہ بازار گئی، میں نہ بازار گئی، چاچنی میری ردا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب القربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب القربا، اے میرے بھائی رضا، ہوں یتیمان لیکن وہ یتیمان تو نہیں، قیدی بابا کی قسم میں سکینہ تو
جس کے گوہر بیچنے، جس کے گوہر بیچنے ہے، جس کا دامن بھی جلا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا۔ وہ یتیماں لیکن وہ یتیماں تو نہیں، قیدی بابا کی قسم میں سکینہ تو نہیں، جس کے گوہر بیچنے، جس کے گوہر بیچنے، جس کا دامن بھی جلا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا۔ اس جگہ کانٹے چبھے، اس جگہ تھک کے گری، پوچھو چھالوں سے ذرا کیسے میلوں میں چلی، زخم پیروں کے تمہیں، زخم پیروں کے تمہیں، ہم سنائیں گے میرا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا۔ ساتھ جائے گا میرے یہ غم تنہائی، تم بھی اکبر کی طرح نہیں لوٹے بھائی، روز سغرا کی طرح، روز سغرا کی طرح میں جلاتی ہوں دیا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا۔ تم سے مشہد جو گیا ظاہر مولا رضا، اے تکلم وہ یہی لے کے پیغام چلا، راستہ تیری بہن، راستہ تیری بہن ابھی تکتی ہے تیرا، اے میرے بھائی۔ میری تو آس میرے سینے میں مر جاتی ہے، دیکھے اس قید سے کب ملتی ہے رخصت اماں، ہائے زندان شام، ہائے زندان شام، ہائے بے کسی کیسی ہے یہ، کیسی یہ غربت اماں، کیا بنے گی اس زندان میں تربت اماں، کہنا بابا سے خدا حافظ و ناصر اماں، کیونکہ اب ہونی ہوں زندان سے رخصت اماں، ہے زندان
تو دن میں بھی اجالوں سے ملاقات نہیں، تو تڑپ کر نہ گزاری وہ کوئی رات نہیں۔ کیا کروں جی کہ چچا میرے ساتھ نہیں، تو دعا خاک ہو جلد مصیبت اماں۔ ہائے زندہ ہائے زندہ اکثر شام پرندوں پہ نظر جاتی ہے، کیسی مخلوق ہے اڑتے ہوئے گھر جاتی ہے۔ میری تو آس میرے سینے میں مر جاتی ہے، دیکھیں اس قید سے کب ملتی ہے رخصت اماں۔ ہائے زندہ نشان، ہائے زندہ نشان، ہائے زندہ نشان۔ تم ہی قبروں کو اے اماں بنا دینا کفن، ہو نہیں سکتے یہ تبدیل کے زخمی ہے بدن۔ بابا جائے تو کہہ دینا انہیں میرا سخن، اپنے بابا کی نہ کر پائی میں خدمت اماں۔ ہائے زندہ نشان، ہائے زندہ نشان، ہائے زندہ نشان۔ میرے بابا کا وہ سینہ میری اماں لا دو، جو تھا جینے کا کرینہ میری اماں لا دو، جو تھا آرام سکینہ میری اماں لا دو، اس سے پہلے کہ ہو اب موت سے قربات اماں۔ ہائے زندہ نشان، ہائے زندہ نشان، ہائے زندہ نشان۔ ہو سکے تو علی اصغر کا وہ جھولا لا دو، اماں بھیا کا میرے مجھ کو سروکا لا دو، وہ جو تعویذ تھا منت کا خدا لا دو، مجھ کو پھر مرنے میں ہوئے گی نہ دقت اماں۔ ہائے زندہ نشان، ہائے زندہ نشان، ہائے زندہ نشان۔ ٹھہر جاؤ کہ خدا حافظ و ناصر اماں، ساتھ بیٹی نہیں اب والی سکینہ کی زبان، کہہ دو ظالم سے کہ اب ختم ہوئی یا ہو خدا، لوہا کرنے کی بھی باقی نہیں طاقت اماں۔ ہائے زندہ نشان، ہائے زندہ نشان، ہائے زندہ نشان۔ یا بے سرور پہ جو ریحان کا نوحہ آیا، شام کے زندہ سے آنے لگی آواز پکار، جیسے بچی کا کوئی زخم ہوا پھر تازہ، بولے کیوں اہل ایسا کرتے ہیں رکعت اماں۔ ہائے زندہ نشان، کتنی دیر بعد
شہنشاہ وفا ہر نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ہر ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا جب سر سے چینی میں صدا دیتی رہی سر سے چینی میں صدا دیتی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ ڈٹے چاہے بس کی چاچی دے مگر وہ نہ سکا تیرے بازو ہے جدا تجھ میں نشر جانتی تو نہ آیا قاضی جب سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا قاضی جب سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا قاضی دھوپ میں ٹوٹا سجر تجھ سے آباد کا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو کا خدا تجھ سے ڈالا تو نہ آیا قاضی جب سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا قاضی جب سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا قاضی کیا کہوں شیر میرے میری داہم کھولیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے ہلکت کوفہ کبھی ہلکت شام کبھی اور ہم مسیح تو نہ آیا قاضی جب سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا